أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال الله تعالى في الكتاب الحميد الفرقان المجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال نبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس کی تعریف میں اگر پوری زمین کو فرش بنا دیا جائے اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے
اور سمندر کو سیاہی بنا دی جائے تو زمین ختم ہو جائے گی، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حمد کی ایک حقوق بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور بے شمار درود و سلام و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے افضل اور جیسا مکمل نہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی کو بنایا نہ ہی آپ کے بعد کسی کو بنائے گا۔ اور سلامتی ہو ان کے اصحاب پر اور ان کے اہل بیت پر اور جملہ صالحین بندوں پر۔ محترم حضرات، خواتین، بڑے اور چھوٹے بھائی، آپ تمام لوگوں کے سامنے جس سورت کی تلاوت پہلے بھائی نے کی اور پھر میں نے جس کی قرأت کی، اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے گزشتہ درس میں اسی سورت کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے فرمائی گئی، خطاب کی گئی، اور اس کے بعد اس کے حوالے سے، اس کے نزول کے حوالے سے، اس کے فضائل کے حوالے سے اور اس کی تفاسیر کی مختصر بات پچھلے ہفتے یعنی گزشتہ درس میں کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج چند باتیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے رہ گئی تھی، اور چونکہ کچھ نئے لوگ بھی ابھی ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور بھی لوگ انشاءاللہ آئیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے پرانی آیتوں کا دورہ کر لوں اور جو باتیں چھوٹ گئی تھی یا رہ گئی تھی اسے بھی انشاءاللہ بیان کر دوں، تاکہ قرآن کو سمجھنے اور خصوصی ام القرآن کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی فضائل کی۔ میں نے اس کے فضائل میں چند احادیثیں گزشتہ درس میں بیان کی تھی، اس میں سے ایک یا دو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو ذہن نشی کر لینی چاہیے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واحد ایک ایسی سورت ہے جس کے کئی سارے نام ہیں اور نام کی اپنی ایک تفسیر ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کو کہا یہ ام الکتاب ہے، اور اس سورت کو کہا یہ ام القرآن ہے۔ یعنی اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح تمام کتابوں کو اللہ رب العزت نے اس ایک قرآن میں جمع کر دیا، گزشتہ جتنی بھی صحف نازل ہوئی یا کتابیں نازل ہوئی، ان تمام کتابوں کو اللہ رب العزت نے اس ایک قرآن میں جمع کر دیا، اور اس پورے قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں یا سورتیں ہیں، ان سب کا نچوڑ اللہ رب العزت نے اس سورت میں کر دیا۔ اسی لیے قرآن کو ام الکتاب اور اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک بڑی فضیلت اور ہے کہ اسے سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، بڑی مشہور حدیث ہے مسلم شریف میں کتاب التفسیر کے اندر، کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اس سورت کی تفسیر کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا ہے۔ صلاۃ کے معنی ہم لوگ اکثر نماز کے لیتے ہیں، اس کے بھی معنی کہیں نہ کہیں نماز سے جڑتے ہیں، لیکن مکمل اس کا معنی نماز نہیں ہے جہاں یہاں پہ جو بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا سورۃ الصلاۃ، یہ صلاۃ والی سورت ہے، اور اسی حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ اس سورت کو وہ فضیلت حاصل ہے جو اس کے علاوہ کسی سورت کو حاصل نہیں ہے، وہ یہ ہے یہ سورت مکالمہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی سورت ہے جو گفتگو ہے بین العبد والمعبود، بندے اور معبود کے درمیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واحد سورت ہے کہ جس کی شروعات میں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو پروردگار ہے، پالنہار ہے تمام عالمین کا، تو رب اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ظاہر سی بات ہے آسمان میں بھی ایک محفل جمی ہوتی ہے، اللہ شہنشاہ ہے اور فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے انسان کو تخلیق کیا، یہ لوگ جا کے جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو بطور جواب
جب کوئی مومن بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس طرح کے اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی توحید بیان کرتا ہے تو اللہ فقریہ انداز میں، حالانکہ اللہ فقر سے پاک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کر دیں تو اللہ کی فضیلت بڑھ جائے گی، اور اگر نہیں بیان کریں گے تو ان کی فضیلت گھٹ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر پوری مخلوقات بھی اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائے تو بھی اللہ کی شہنشاہی میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا، اور پوری انسانیت یہ سوچ لے کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر دیں گے کہ اللہ کی فضیلت بڑھ جائے تو نہیں۔ اللہ کا جو عرش ہے، یعنی خود اللہ رب العزت ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں، بلکہ ہمارے سجدے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ رب العزت کے بارے میں اس کا بندہ زمین پہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، تو فرش پہ بیٹھا، عرش پہ بیٹھا ان کا رب اپنے فرشتوں کے سامنے کہتا ہے حمدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ عرش پہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، یہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو پھر اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تعریفات ختم، تب اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے اب یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کی بات ہے، آپ لوگ چاہیے۔ تو یہ واحد ایک ایسی صورت ہے جو صورت مکالمہ ہے، یعنی اللہ اور بندے کے بیچ کی گفتگو ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اور لازماً چاہیے کہ باقی صورتوں کی ترجمہ و تفسیر جانے یا نہ جانے، وہ تو جاننا فرض ہے، لیکن اس کا اہم ترین بات ہے کیونکہ اس کے علاوہ ایک رکعت بھی نہیں، اسی لیے اسے سورۃ الوافیہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کا نام آیا ہے سورۃ الوافیہ، سورۃ الکافیہ۔ نہ تو اس کو آپ آدھا آدھا نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ایسا کہ 3 آیت اس میں پڑھ لیا باقی 3 نہیں، اور اسے کہا گیا سورۃ الکافیہ، یعنی کہ یہ اکیلی بھی کافی ہے۔ اگر باقی صورتوں کو پڑھے بنا یا آیتیں پڑھے بنا آپ رکوع میں چل جاتے ہیں تو تمام فقہ یہ کہتی ہے کہ نماز ویلڈ ہے، لیکن اگر اسے پڑھے بنا چلے جاتے تو نماز ہو جاتی ہے انویلڈ۔ تو یہ ایک اس کی بڑی فضیلت تھی۔ اس کے بعد تھوڑا اس کا نزول، کہ اس کا نزول کا معاملہ کیا ہے، کہ یہ کب نازل ہوا۔ مفسرین یہ کہتے ہیں اور تمام جمہور کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اول ترین اور مکمل نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ پڑھیں گے کہ اقرأ باسم ربک، یعنی سورۃ القلم کی آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد باتیں جو ہے رک گئی تھی۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیت نازل ہوئی، سورۃ مزمل کی آیت نازل ہوئی، دوسری آیتیں نازل ہوئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک بات آپ ذہن میں سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب بھی آپ پڑھیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ انسان کو ہدایت آ جانے کے بعد، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ذاتی ہدایت رکھی ہے سب کے اندر، جس کی بنیاد پہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے، یا زنا کرنا یا شراب پینا یا یہ جو منکر بات ظاہر ہے، وہ چیز ثابت کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے اسے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے اندر گویا کہ وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اس کے اندر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت کی ایک صفت ڈالی ہے انسان کے اندر، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو عمل اس کے سامنے ہوا ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ یہ چیز اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے یہ چیز ڈالنے کے بعد انسان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ نبیوں کا نزول کیا۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن الکریم کو ہمارے بیچ چھوڑ دیا، اور تمام مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ ان کی باتوں کو غیر مسلمانوں تک پہنچائے۔ گویا کہ جب یہ ایک بطور ہدایت ایسی باتیں نازل ہوتی ہے اور ہم جیسے کمزور گنہگاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ باتیں جن تک نہیں پہنچی ان تک پہنچائے، تو اس ہدایت جو اللہ نے دی ہے
اور یہ باتیں ان دونوں کا کمبائنڈ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جیسا کہ انسانی ذہن میں خیال آتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دنیا ہی آخری مرحلہ ہے, مطلب یہ دنیا کی زندگی بس زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے 100 قتل کر دیا اور لوگوں کو بے دردی سے مارا, لوگوں کے گھر لوٹے, گھروں کو ختم کیا, اب اس کے بعد اس کی موت ہو گئی, وہ مر گیا. تو ایک انسانی ذہن آتا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے؟ جیسے ہٹلر جس نے میلینز لوگوں کو قتل کیا اور کتنی بے دردی سے کیا, اب وہ تو ایک ہی بار مرا. یا کوئی انسان یہاں آ کے ایک پولیٹیشنز یا بدترین قسم کے جو لوگ ہیں وہ رائٹس کروا کے کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں, لیکن ان کو اگر سزا بھی مل جائے تو وہ ایک ہی بار مرتے ہیں. تو کیا یہ انصاف ہے کہ ایک شخص نے 1 لاکھ لوگوں کو مارا اور پھر وہ ایک ہی بار مر گیا؟ اور کئی لوگ تو مرتے بھی نہیں ہیں اور ویسی عیاشی کی زندگی جیتے ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دنیا آخر ہے یا یہ نامکمل ہے. اس وقت انسان کے اندر کی جو ہدایت جو اللہ نے قوت دی وہ مدد کرتی ہے سمجھنے میں کہ یہ ایک نامکمل جگہ ہے, یہ مکمل جگہ نہیں ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے. تو وہ تصور قرآن اور اللہ ہمیں دیتا ہے کہ جس نے 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا, محشر میں اللہ پھر اسے زندہ کرے گا, پھر مارے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر مارے گا, حتیٰ کہ وہ کیے ہوئے اعمال تک پہنچ جائے گا یا اس سے بھی بڑھ کر. یہ ایک جو کانسیپٹ ہے آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو ان سارے اور بھی دوسری باتوں کو اللہ کس کو کیا کلک کر جائے کوئی نہیں جانتا. ہدایت کس چیز کو؟ ایک ڈاکٹر جا رہے تھے 2 بندوں کے ساتھ, پیچھے ایک مومن بندہ بیٹھا تھا, وہ لوگ راستے سے گزر رہے تھے. تو راستے میں پیچھے جو مومن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ بھائی 2 منٹ کے لیے روکو. وہ روکا, وہ بندہ اترا, اترنے کے بعد باہر گیا اور وہ روڈ میں سے ایک پتھر ہے وہ اس کو سائڈ ہٹا رہا تھا. اتارنے کے بعد واپس آیا, بولا کہ چلیے. تو جو ڈرائیور تھا, وہ جو گاڑی چلا رہا تھا, وہ ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ تم کو کیا ضرورت ہے اتر کے یہ سب کرنے کا, ہم نے تو دیکھ لیا تھا پتھر. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ اسلام کے ایمان کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ. اب اس بندے کے ذہن میں یہ کلک کیا کہ یہ جو مذہب ہے جسے آپ ٹیررزم کا مذہب کہتے ہیں اور الگ الگ نام سے پکارتے ہیں, یہ سب سے ادنا بات یہ فرما رہا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ. حالانکہ راستے سے صرف مسلمان نہیں گزرتے, راستے سے ہر مذہب کے ماننے والے گزرتے ہیں. تو جو مذہب انسان کی اتنی چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ بڑی چیزوں کو کیسے برداشت کرے گا, جیسے کہ قتل کر دینا, لوٹ لینا. اس کے بعد اس نے تحقیق کی, اللہ نے اس کو اسلام تک پہنچایا. ایسے بے شمار دلائل و مثالیں موجود ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے, اسلام میں آ جاتا ہے, اب جو اس کو سب سے پہلے بطور تحفہ دیا جاتا ہے, جیسا کہ مسلمانوں کو اول سابقون مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا وہ سورۃ الفاتحہ کی شکل میں تھی. یہ سورت ان لوگوں کے اوپر نازل ہوئی جو انہیں تسلی دیا کرتی تھی. یہ ایک موٹیویشنل سورت ہے. اس کو جب وہ لوگ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ میں موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ انسان جب باہر نکل رہا ہے, نکلنے کے بعد ظلم سہ رہا ہے, لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں, کوئی پاگل بول رہا ہے, ڈر ڈر کے پھر رہے ہیں, ایسے طرح کے حالات ہیں جب نئے مسلمان ہیں. اب یہ ہو جانے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آتے تو اللہ نے یہ سورت نازل کی. اب وہ بندہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین, تب ان کے ذہن میں آتا ہے یار یہ سب کیا ہے, ساری تعریف تو اللہ کے لیے, بڑا کرنے والا, چھوٹا کرنے والا, پیسہ دینے والا, لے لینے والا, جان دینے والا, بچانے والا, سب تو اللہ ہی. الرحمن الرحیم, جو رحم کرنے والا نہایت ہی ہے, اور مالک یوم. تو اس طرح سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے. تو ایک انسان کو یہ ذہن میں سمجھنا چاہیے کہ ہدایت مل جانے کے بعد, مومن ہو جانے کے بعد, اب آپ جو ہے اللہ سے اس آیت کے سورت کے ذریعے خطاب فرما رہے ہیں. اس کی تیسری جو بات میں نے نہیں بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے مسائل, نماز میں اس کے کئی مسائل ہوتے ہیں کہ کیا نماز میں اس کو بالخصوص امام کے پیچھے پڑھنا اس کا کیا مسئلہ ہے. لوگوں میں اختلاف ہے, بڑے بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے, بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے بارے میں 3 بڑے اصول ہیں. سب سے پہلا آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے جائز نہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے. وہ یہ کہتے ہیں. اب وہ یہ نہیں کہتے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی کوئی غلط بات ہے, یہ ہے, وہ اپنا ایک قیاس لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جو
امام ہوتا ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے مقتدیوں کا، یعنی ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، تو اسلام تو اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام قرات جب وہ کرتا ہے، ساری چیزیں وہ کرتا ہے، تو سورہ فاتحہ بھی وہ پڑھے. جب مقتدی اس کو غور سے سنیں گے تو ان کے لیے بھی پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے. یہ فقہ حنفی میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کے لیے جائز نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. دوسرے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خاص آپ کے عرب میں زیادہ تر شافعی لوگ پائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں چاہے وہ امام کے پیچھے ہو یا نہیں، سری ہو یا جہری، آپ کو نماز یہ پڑھنی ہی پڑے گی. یہ فرض ہے ان کے نزدیک. تیسرے آتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالکی. وہ یہ کہتے ہیں، وہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جب امام سری رکعت میں ہو یا امام خاموشی سے پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھیے، جب امام جہری قرات کر رہا ہے تو آپ مت پڑھیے. یہ ان کا طریقہ ہے. اب اس میں میری ذاتی جو ناقص تحقیق ہے، آپ لوگوں کو اختیار ہے چاہے مانے نہ مانے، تو میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، کہ جیسے کہ حدیث ابو داؤد شریف میں اور نسائی شریف میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا کہ کیا اتقرؤون بخلف امامکم، کیا تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے صادقین لوگ تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نعم انا، میں پڑھتا ہوں اللہ کے رسول. تو انہوں نے کہا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، کہ مت پڑھا کرو کچھ سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ اس کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے نا. اب اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں جو سورۃ الاعراف کی غالباً آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن کریم پڑھی جائے تو خاموشی سے سنو، ہے نا، جب خاموش رہو اور اسے سنو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے. تو اس کی مناسبت سے وہ کہتے ہیں کہ جب امام پڑھتا ہے تو آپ کو سننا چاہیے، ورنہ قرآن کی خلاف بات ہوتی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی بات بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے اس آیت کی تفسیر سمجھ لیجئے جو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں. قرآن کے اندر سورۃ النحل کے اندر ایک آیت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور شور و گل کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو. ہوتا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں کھڑے ہو کے قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے اس بات کو سن کے، قرآن کو سن کے ایک الگ سی بات سے سنتے تھے تو مائل ہونے لگتے تھے. تو اب وہ لوگ کہتے تھے کیا، انہوں نے پہلے گانا وانا بجانا شروع کیا تاکہ لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی محمد نعوذ باللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنا شروع کرے تو تم لوگ شور و گل کرو تاکہ ان کی آواز دب جائے، لوگ ان کی بات نہ سنیں. تو اس کے جواب میں سورت اس آیت کو نازل کیا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا، اس کو سنو اور خاموش ہو. تو یہ اس کے جواب میں نازل کیا گیا، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں. میری دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے نماز کا تعلق ہوتا تو بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب، ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ اعتماد سے نماز مدینے میں فرض ہوا، مکے میں نہیں تھا. تو مدینے میں جب یہ لوگ نماز پڑھتے تو صحابی کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص چھینکتا تو ہم لوگ جواب میں یرحمک اللہ کہتے نماز میں. تو پھر ایک آیت نازل ہوئی قرآن کے اندر کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اور نماز میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہو. تو جب یہ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی اس کے بعد ہم لوگوں نے باتیں کرنا بند کر دیا. تو میری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے آیت میں نے پڑھی کہ قرآن پڑھی جائے خاموش رہو، یہ مکے کی آیت ہے اور مکے کی شروعاتی آیت ہے. تو جب صحابی یہ جانتے تھے کہ قرآن میں ایسی بات ہے نماز میں ہے تو پھر ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی. ظاہر سی بات ہے وہی سمجھتے تھے کہ یہ عام معاملہ ہے، یعنی اگر میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں، درس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، اب آپ بھی مجھے بولنا شروع کر دیں یا لوگ پڑھنے لگیں تو مطلب کیا رہے گا اس کا، ہے نا. تو اس لیے اللہ نے وہ حکم دیا، اور نماز میں یہ دوسرے معاملہ ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ جو ہے سورۃ المکالمہ ہے،
اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ بہت بڑی صورت ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اب اس کو پڑھے کیسے؟ جو حدیث میں نے پہلے بنائی وہ قسمت الصلاۃ والا، یعنی نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سختین کیا کرتے تھے، یعنی 2 بار خاموش ہوتے تھے۔ ایک بار جیسے ہمارا ثنا پڑھتے امام صاحب خاموش ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت خاموش ہوتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے تھے۔ تو صحابی کیا کرتے تھے، اس وقفے میں اپنا سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ صحابیوں کا عمل تھا، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ایسے پڑھ لے، لیکن اگر موقع نہ ملے تو خاموشی سے سورۃ الفاتحہ میرے نزدیک پڑھنی چاہیے۔ یہ اس کے مسائل کی بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اس کی تیسری جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو اپنی صفتوں کے ساتھ اسٹارٹ کیا ہے سورت کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے اس کو جاننے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ اگر کسی سے مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں تو کیا کہیں گے؟ سب 99 نام ہے نا، سب کو یہ بات پتا ہے۔ میری جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا نام صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کا نام صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ۔ ان کے علاوہ جو ہے نا وہ صفتیں ہیں، یعنی انگلش میں کہیں تو ایٹریبیوٹس ہیں۔ اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ نے 99 ہمیں بتایا، 99 ہی ہے ایسا نہیں ہے، 99 ہمیں بتایا کہ اتنی صفتیں ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ 99 کیوں بتایا؟ زیادہ بھی بتا سکتے تھے۔ یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے، جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں یا ایموشنز کے اوپر جو پڑھتے ہیں نا، ان کی تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی نام اللہ نے 99 بتائے ہیں اتنے ایموشنز کو ہم انسانی ذہن سمجھتا ہے۔ رونا ہم لوگ سمجھتے ہیں، رحم کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں، غصہ ہونا کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں، پیار کرنا کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں، ہنسنا کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں، چلانا کیا ہوتا ہے، یہ سارے ایموشنز ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو یہ 99 میں آ کے کنکلوڈ ہو جاتا ہے، اس کے آگے کے ایموشنز ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے 99 اپنی صفتیں ٹوٹل قرآن کریم سے نکالیے یا حدیث سے نکالیے تو آتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ صفتیں ہیں 99 جو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اللہ کی اتنی صفتیں ہیں تو اللہ نے کیوں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ رب کے ساتھ اپنی صفت کو کیوں شروع کیا؟ کچھ اور بھی بول سکتے تھے، کوئی اور بھی نام لے سکتے تھے۔ اس کے بعد جو اس سے پہلے ہم لوگ کسی بھی صورت سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان الرحیم کی بات کیوں کی؟ کوئی اور بھی کہہ سکتے تھے۔ ایک سوال اٹھتا ہے نا، تو اس کے جواب میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کسی کو کسی صفت سے جانتا ہے تو اس مجاز کے تعلق سے وہ اپنے کام کو کرتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جس سے میں ملنے جا رہا ہوں وہ خوشگوار آدمی ہے، شفقت والا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو ہمارا من جو ہے اچھا رہتا ہے، ہم لوگ اطمینان سے جاتے ہیں، اس سے خوش ہو کر ملتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ رہتا ہے جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ غصہ والا آدمی ہے، تھوڑا سنکی ہے، بات نہیں سمجھتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے اسی مجاز کے اس کے پاس جاتے ہیں اور اتنا خوش نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب بھی کچھ شروع کرو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، اور نام کے ساتھ اس کی 2 صفتوں کو ذہن میں رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، چاہے قرآن پڑھنا ہو، نماز پڑھنا ہو، یا دنیا کی کوئی بھی کام کرنا ہو، مکمل ہم گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہم اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم سے غلطیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ جب میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے درس دے رہا ہوں تو یہ ممکن ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، ہے نا۔ اور جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کوئی بھی میرے بھائی ایسے کوئی شخص نہیں جس کا ذہن نہیں بہکتا۔ سارے لوگوں کی نماز میں غفلت آ جاتی ہے، ذہن بہک جاتا ہے، بہت کوشش کرنے کے بعد بھی۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں بچنے کے علاوہ بھی تو بہت سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں، جب کوئی بھی آپ کام، دنیا کا بھی کام آپ اپنے بزنس میں یا کسی بھی چکر میں، تو 100% کریکٹ نہیں ہو سکتے، غلطیاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے اپنی اس صفتوں کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہا ہے کہ جب تمہیں پتہ رہے گا کہ تمہارا پروردگار معاف کرنے والا ہے تو غلطی سے ڈر کے اچھا کام کرنا نہیں روک دو۔ ذہن میں یہ اگر آ جائے گا کہ یار ہم تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے تو نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اور موٹیویٹ کیا کہ اگر پڑھ نہیں سکتے اور پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ 2 اجر دیتا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اچھا پڑھنا ہی بند کر دو. اس کا مطلب ہے کہ جب تم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو اور تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن تم سے تجویدی غلطی ہو رہی ہے، تم رجیم کو رزیم پڑھ رہے ہو یا کچھ بھی پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدولت تمہیں عذاب نہیں دیتا، بلکہ تمہارا رب ایسا رحمان ہے کہ تم پہ احسان کرتا ہے، تمہیں معاف کرتا ہے اور اس غلطی کے اوپر تمہیں ثواب دیتا ہے. کون ہے اس دنیا کے اندر، کون ہے تمہارا اونر، کون ہے تمہیں پالنے والا، یا کون ہے اس دنیا میں مثال دو جو غلطی کے اوپر ثواب دے؟ کوئی ایسا ہے امپلائر جو بولے یار تم غلطی کرتے ہو تم کو پیمنٹ دیں گے؟ نہیں، وہ اللہ ہے، ایڈوانس پیمنٹ دیتا ہے غلطی ہونے پر بھی. تو اللہ نے ان دو صفتوں کو ذہن پہ رکھنے کے لیے کہا ہے تاکہ تم نیکی سے نہ گریزو، نیکی سے نہ ڈرو کہ یار میں نے اگر داڑھی نہیں رکھا تو پھر دین سے تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یار میں ٹوپی نہیں پہنتا تو میرا تو نماز ہی نہیں ہوا، یار میں نے اچھے سے بات نہیں کی. یہ نہیں، آپ انسان ہیں، آپ سے غلطی ہوگی. اور اللہ نے آپ کو اسی لیے کہا کہ رحمان اور رحیم کی ذہنیت رکھو. اللہ کی مثال رحمان ہونے کی ایسی ہے کہ 90 سال آدمی یا 100 سال آدمی یا جتنی بھی اس کی عمر ہے وہ پوری زندگی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے، پوری زندگی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے. مرنے سے ایک دن پہلے اسے اچانک ہدایت مل جاتی ہے اور اللہ کی ہدایت پہ آ جاتا ہے. تو اللہ کی رحمانیت یہ ہے کہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو نہیں بلکہ ایک دن کی اچھائی کو دیکھتا ہے. اللہ رب العزت صرف تمہارے زبان کے ایک استغفار کا انتظار کرتا ہے کہ تم کب استغفار کرو اللہ تمہیں معاف کرے. اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انسان کے ہر گناہوں کو پکڑنا شروع کر دے، ہر گناہوں کو پکڑنا شروع کر دے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. صحابی فٹاک سے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا میں بھی، لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اللہ رب العزت نے اگر اس دنیا میں کسی کو آلریڈی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد بھی زمانے میں دیکھنے والے صحابی یا ان کے اہل بیت نے آپ سے زیادہ اللہ سے کسی کو ڈرنے والا نہیں پایا. ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو تو نہیں لیکن اس کے راستے پہ تو چل سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اطاعت کے محتاج نہیں ہے، ہماری اطاعت آپ کے محتاج ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ الرحمن الرحیم کی ذہنیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو، صرف قرآن پڑھنا نہیں، کوئی بھی نیک کام کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. پھر اللہ نے کہا اب جب رحمان اور رحیم کی ذہنیت آ گئی تو پھر جیسے میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کون ہے؟ رب ہے عالمین کا. کوئی انسان کسی کو نہیں پالتا. ایک ذہنیت انسان کے اندر آ جاتی ہے تھوڑے دن کے لیے، اگر کسی کی ذمہ داری لے لے، ایون باپ کے بھی ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے یار اپنے بچے کو اپنی بیوی کو میں پالنا، یہ وہ بڑا سوچنے لگتا ہے. اللہ رب العالمین ہے جو 10 لوگوں کو پال رہا ہے، اللہ اس کو بھی پال رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو رب مان لو، اللہ کو یہ سمجھ لو کہ دینے والا وہ ہے. اگر ذہن یہ آ جائے گا کہ اللہ رزاق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، پھر انسان کے پیچھے نہیں بھاگو گے رزق کے لیے. اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ نقصان اور فائدہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے تو پھر انسان کے پیچھے جانور کی طرح نہیں گھرو گے یہ سوچ کے کہ یہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے، ہے نا. اللہ ہے جو پالنے والا ہے، جو آسمان میں اڑتا ہے، زمین پہ رینگتا ہے، یا اس کے نیچے ہے، یا انسان ہے یا جانورات ہے، سب کو پالنے والا اللہ ہے. اللہ عالمین کا رب ہے. پھر کہا الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. میں نے اس کی تفسیر کر دی، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر کہا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا. اب لاسٹ ویک میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا لیکن ایک چیز میں نے بیان نہیں کی کہ دین کے کیا معنی ہیں. یہاں پہ دین کے ایک تو معنی مذہب ہوتا ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہاں پہ دین کے معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دین کا. تو اس کا معنی ہے اس عربی میں دال یا نون، دال یا نون میں جب دین آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ. اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا.
یعنی یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں آپ چاہے جو بھی کر لیں، مظلوم پہ ظلم کر لیں، یا نماز کے آڑ پہ غلط کام کر لیں، یا جو بھی کر لیں، اچھے یا برے کام جو بھی، اس کا بدلہ کا جو دن آئے گا اس دن صرف اور صرف اللہ شہنشاہ کی طرح آپ کے سامنے ہوگا. اور اس دن اب ایک الگ ٹائپ کا ہے نا کہ انسان دنیا میں بچ جاتا ہے کس طرح سے، جھوٹے گواہ کھڑا کر کے، ہے نا. بچنے کی کئی سارے راستے ہیں. اللہ نے ایک ایسا کانسیپٹ بتایا انسان کو کہ اگر انسان 2 منٹ کے لیے اس بارے میں سوچے تو پھر اس کا رونگٹا یعنی انسان کی زندگی بدل جائے گی. اگر 2 منٹ کے لیے اس بات کو سوچ لے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا جب تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے قدم تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تم جھوٹے گواہ تو کھڑے کر سکتے ہو، تم اپنے زبان سے جھوٹ تو بول سکتے ہو، لیکن وہی جھوٹ بولنے والا زبان جب تمہارے خلاف گواہی محشر میں دے گا تو تم اس سے کیسے بچو گے؟ مطلب ہماری مثال کیسی ہے کہ جیسے بلی آنکھ بند کر لیتا ہے تو سوچتا ہے سب ٹھیک ہے، کبوتر آنکھ بند کر لیتا ہے تو سب ٹھیک ہے. نہیں میرے بھائی، مذہب جو ہے نا، دین، اس کی جو تصور ہے نا، یہ ہمیں موت بتاتا ہے. جب آپ موت کا تذکرہ کرتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک گیٹ ہے جو محشر کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا ہے. اللہ رب العزت نے پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن میں جہاں بھی چیلنجنگ والی بات کی ہے نا کہ تم کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو، جب بھی اللہ نے کہا کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بیچ بہترین عمدہ نمونہ بنا کے بھیجا ہے. کن کے لیے؟ لیرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخر دن سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ چلانے والے، ان کے نام پہ جھگڑا کرنے والے، ان کے نام پہ بہت ساری باتیں بولنے والے بہت لوگ ملیں گے، لیکن جو ان کے راستے پہ چلے گا اس کے اندر 2 کوالٹی ہونی چاہیے. ایک تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دوسرا آخرت سے ڈرتا ہے. کیونکہ جب انسان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ ہونا کہ یار مرنے کے، یہ ختم نہیں ہے کہ میں نے اس کو مار دیا اور میں کورٹ میں بھی چھوٹ گیا یا علاقے میں بھی چھوٹ گیا، اب مر گیا تو میں بچ گیا. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابیوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے، پیسے ویسے نہیں، یہ لوگ مفلس ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، محشر میں وہ شخص ہے جو جنت کا نیکی کا ذخیرہ لے کر آئے گا، مطلب پہاڑ کے برابر جس کے نیکیاں ہوں گے. اور جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا سامنے آتے ہوئے تو ایک فیل ہوگا اس کو، ایک محسوس ہوگی بات کہ اب تو جنت، اتنا ہمارے جنت تو جائیں گے. اچانک سے کیا ہوگا؟ لوگ آنا شروع کریں گے. کوئی آ کے کہے گا اللہ اس نے بے وجہ مجھے گالی دی تھی، اب مجھے اس کی نیکیاں چاہیے. کوئی آگے کہے گا اس نے مجھے مارا، مجھ پہ ظلم کیا، میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد لوگ آنا ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ بولے کیا کریں؟ بولے تمہارے حصے میں جو گناہ ہے اس کے کھاتے میں لکھو. اللہ کے اس دن کے عذاب سے ڈریے کہ جس دن کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا. جب ہم کسی پہ ظلم کرتے، اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن من لا یرحم صغیرنا ویعرف حقا کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں. آج ہم مسلمان جب اپنے آپ کو، اپنی نسبت جوڑتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نسبت جوڑتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا، مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بار نیزہ چوری ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بندے پہ شک ہو جاتا ہے جس نے ان کا چوری کیا. وہ اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ وہ خود قاضی وقت تھے، لیکن قاضی وقت اپنا فیصلہ تو نہیں کر سکتا، تو دوسرے قاضی کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں فیصلہ سنانے کے لیے. اور وہ بندہ یہودی رہتا ہے، مسلمان نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ اس نے میرا نیزہ چرایا. تو وہ جن کو قاضی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل پیش کریں کہ یہ کیسے آپ کا چور ہے.
تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں علی ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو وہ قاضی کہتا ہے کہ اگر فضائل کی بنیاد پہ انصاف کیا جاتا تو آپ کا یہ کہہ دینا کافی ہوتا کہ یہ جزا آپ کا ہے۔ اسلام فضائل کی بنیاد پہ بات نہیں، دلائل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس چیز کو دیکھ کے وہ یہودی یہ سوچتا ہے کہ جب حضرت علی جیسے شخص سامنے کھڑے ہیں اور پھر بھی وہ اپنی فضائل کی مطلب زور دکھا کے مجھ سے یہ نہیں لے سکتے، جو قاضی کھڑا ہے وہ دلیل مانگ رہا ہے، مطلب یہ کتنا بڑا مذہب ہے۔ اور اس چیز نے اس کو مدد کیا اسلام قبول کرنے میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کے ذہن میں بدلہ والا دن کا تصور رہتا ہے نا، کہ ایک دن آئے گا جس دن صرف اللہ ہوگا، صرف اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے، تو اس دن کا ذہن جس کے ذہن میں ہوگا، اس دن کا خیال جس کے ذہن میں ہوگا، وہ پھر اس طرح کی حرکت کبھی نہیں کرے گا جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بہت بڑا بحث ہے۔ اس کا ایک آسان ترجمہ لوگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اس کا یہ مطلب بتا دیا۔ میں اس کتاب سے سب سے پہلے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ جس طرح ہم لوگ لیٹر لکھتے ہیں نا، لیٹر، تو لیٹر کا ترتیب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اس کی تعریف لکھتے ہیں، تو ہم نے تعریف لکھا الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم، یعنی جن کو لکھ رہے ہیں ان کی تعریفیں لکھی۔ اس کے بعد لیٹر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا اور جن کو لکھ رہے ہیں ان کا کنیکشن لکھتے ہیں کہ میرا ان سے تعلق کیا ہے۔ تو اس لیٹر کے اندر اللہ نے ہمارا تعلق بتایا، کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا اور اللہ کا تعلق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہمارے سے تعلق کیا ہے؟ وہ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد پوری کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا انسان اور اللہ کا قانون ہے۔ یہ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ عبادت کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ کہا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ عبادت کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا۔ یہ عبادت کی قسمیں ہیں، اس کے لفظ کا مطلب نہیں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، یہ ساری چیزیں عبادت کی قسمیں ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز، اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کی قربت حاصل کے نیت سے کی جائے، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امپلائڈ ہے۔ آپ اپنے مرضی سے اللہ کی عبادت کا کوئی طریقہ نہیں نکال سکتے۔ ہر وہ عمل جو اللہ کی قربت کی نیت سے کی جائے کہ یہ عمل مجھے اللہ کے قریب کر دے، اور وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو تفسیر کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنا ایک تو سوچ لیں گے نا کہ میں تو گنہگار ہوں، میں 5 سجدے کروں گا ایک رکعت میں، اور میں جو ہوں رکوع 2 بار کروں گا، تو کیا آپ کا نماز ویلڈ یا انویلڈ مانا جائے؟ انویلڈ مانا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو عبادت تو چاہیے لیکن اس میں اسٹیمپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبادت کا یہ عام مفہوم ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہر قربت والے کام، ہر وہ کام جو تیری قربت کی نیت سے کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کرتے ہیں۔ اب اس کو کیا کیسے جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بخاری شریف کے اندر حدیث کتاب الایمان میں کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں، من ایمان، مل اسلام، ما دین، اور چوتھا جو سوال ہوتا ہے ما احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جواب میں کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِنَّهُ لَكُمْ تَرَاهُ، یہ یقین مان لو کہ تم تو دیکھ نہیں سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کئی لوگ کرتے ہیں کہ تم نماز ایسا پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں۔ ہر عمل، جیسے میں نے کہا، اگر ایک شخص
بند علاقے میں جہاں کوئی نہیں ہے، صرف وہ ہے اور ایک اور شخص ہے جو اسے رشوت دینا چاہ رہا ہے، اور وہ رشوت اس لیے منع کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ اس کو دے رہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اب اللہ نے یہ دو کیٹیگری کیوں بتایا کہ ایسا دو چیز ذہن میں رہنا چاہیے؟ بھائی عام فہم ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم لوگ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں تو وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ کا لگا رہتا ہے نا، سی سی ٹی وی جب کیمرہ لگا رہتا ہے یا پھر ہمارا مالک سامنے رہتا ہے تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ کچھ اور رہتا ہے، لیکن اگر کام دے کے چلا جائے تو ہمارے کام میں کاہلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہمیں پتا ہے کہ مالک مانیٹر کر رہا ہے، تو ہمارا کام کرنے کا طریقہ کچھ اور رہتا ہے، لیکن اگر کچھ نہیں ہے، فری ہینڈ دے دیا گیا ہے، تو ہمارا طریقہ کچھ اور رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ ایمان کا بہت ٹاپ حصہ نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ اتنا رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے اندر گھسے اور اللہ نے دیکھنا شروع کیا، نماز پڑھ کر باہر نکلے اللہ نے دیکھنا بند کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں تو تمہیں باہر میں ہی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اندر میں تو فارمیلٹی سبھی ایک طرح سے نبھاتے ہیں، لیکن جب انسان باہر نکلتا ہے تو اس کا اصلی اسلام شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اصلی اسلام مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر ہے۔ مسجد کے اندر تو بہت اچھی لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیتے ہیں آپ، بہت اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر لیں گے، لیکن جب میں باہر نکلتا ہوں تو میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ جب لوگ مجھ سے دکھتے ہیں، جب میں کاروبار کرتا ہوں، جب میں لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں، جب میرا غیر محرم یا ان لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، تو اس وقت میرا دین کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس چیز کو اس طرح میں لیے کہا ہے کہ ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، تمہارا پروردگار تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب تمہیں یہ ذہن میں رہے گا تو یہی خالص عبادت ہے، یہی خالص۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی انسان کے سامنے مدد کے لیے نہ جھکے جیسے آج ہم لوگ جھکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی پولیٹیشین کا انتظار، کوئی اس کا کوئی اس کا، یعنی ہر کوئی کسی نہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے ذہنیت دیا ہے کہ تم سب کو اگر کچھ مانگنا ہے، مانگنا کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے، ہم لوگ اپنے لیے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ یہ جو سورہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی چیز کو بارے میں جاننا ہے، جیسے کسی ڈاکٹر سے جاننا ہے آپ کا مریض کے بارے میں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کہ بھائی بتائیے کیا کھائے پیے تو میرا مرض ٹھیک ہو جائے، میری پریشانی ٹھیک ہو جائے، اس طرح۔ یا کسی بزنس کرنا ہے تو کسی بزنس آئیکن کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیے بزنس کیسے کرنا ہے، وہ جو انسٹرکشن دیتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے پاس آپ گئے اور پوچھ رہے ہیں کہ اے اللہ تو بتا کہ مجھے تجھ سے کیا مانگنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ سے سوال ہو رہا ہے، اللہ جواب میں یہ آیت سورت نازل کر رہا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے، اللہ نے یہاں پہ بتایا۔ ہم لوگ ہمیشہ مانگنے سے مراد کرتے ہیں میرے کو پیسہ دے دے، میرے کو یہ دے دے، بچہ دے دے، یہ ذہن میں یہی چیزیں رہتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ذرہ برابر نہیں، کیونکہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر دنیا میں کسی چیز کی ویلیڈیٹی نہیں ہے تو وہ انسان ہے۔ میرا خود کا ویلیڈیٹی نہیں ہے، کل یہاں رہوں نہ رہوں، ہے نا؟ تو سب سے کم اگر کسی چیز کی، چائنا کا موبائل کا ویلیڈیٹی ہو جاتا ہے، انسان کا نہیں۔ اللہ نے کہا جس چیز کی ویلیڈیٹی ہی نہیں ہے، تمہارے ایک انسان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ ہے، لیکن اس کو ایسی بیماری دے دی کہ اپنا من پسند کھانا نہیں کھا سکتا، اسکن پرابلم ہو گیا تو کپڑا نہیں پہن سکتا۔ بچے کے لیے کتنے امیر لوگ، کتنے بڑے غریب بابا کو امیر کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بے اولاد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یہ چیزیں تو تم مانگ کے کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے مانگو، اللہ نے مانا، لیکن اللہ ایکچوئل میں کیا منگوانا چاہ رہا ہے؟ ایاک نستعین، اللہ سے استناعت تلاش کرو ہر وہ چیز پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے جو ان کے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، ان کے سر کو سہلاتے اور نصیحت کے طور پہ کہتے ہیں، خصوصی ان کو اور عمومی پوری امت کو نصیحت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا سأل فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ یہاں اس بات کو غلط معنی میں لے لیا جاتا ہے، بزرگان دین کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کو بیچ میں ڈال کے بزرگان دین کو اللہ کا کمپٹیٹر بنا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ تم اس دن سے ڈرو جس دن خود یہ ولی اللہ جن کے نام پہ تم گندی باتیں کرتے ہو، وہ محشر میں کھڑے ہوں گے اور تمہارے گریبان پکڑیں گے کہ تم نے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔
جب ایک مسلمان اس بات میں آبجیکشن کرتا ہے نا تو میں معذرت چاہتا ہوں، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا جن ولی اللہ کی آپ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، انہوں نے آپ کو نماز پڑھنا سکھایا، انہوں نے آپ کو دین کے قریب لایا، آپ نے انہی کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو ان کا سب سے پہلے یہ بچنا چاہیے، آخرت میں یہی لوگ آپ کی گریبان پڑیں گے جو اس سوال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیسا دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ آپ اس پہ غور کیجئے کہ جب آپ سے اللہ کے نبی اپنے بھتیجے کو کہہ رہے ہیں یا بنی اذا سأل فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ سے مانگنا تمہیں دوسرے سے مانگنے سے دور کر دے گا۔ جب تمہارا سر اللہ کے سامنے سر بلند ہوگا تو کوئی مخلوق تمہیں اپنے سامنے نہیں جھکا سکتا، لیکن جب سر مخلوق کے سامنے جھکنے کا عادی ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے جھکنے پہ شرم کرتا ہے۔ کہا اذا سأل فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب بھی مدد مانگو، جب بھی استناعت مانگو، اللہ سے مانگو۔ اب لوگ جو ہیں اس کے غلط نعوذ باللہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ رات بھر پڑھتا ہے کہ اللہ سے مانگو، صبح اٹھ کے چائے جو ہے بیوی سے مانگتا ہے، یہ وہ یہ۔ اب میں آپ سے کچھ نہیں جواب دوں گا، بس ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ ساری چیزیں آپ ولی اللہ سے مانگتے ہیں؟ کیا آپ چائے یا جو بھی مثال آپ دے رہے ہیں یہ آپ ان لوگ سے مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ کیا مانگتے ہیں؟ ہاں؟ جب ایک انسان دنیاوی معاملے میں معذور ہو جائے اور یہ سمجھ جائے کہ اب انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو جو چیز آپ مانگتے ہیں اسے دعا کہتے ہیں۔ ایک انسان کا والد یا ان کا بیٹا یا کوئی بھی آپریشن تھیٹر میں ہے اور سب سے بڑا، دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی اس کو آپریشن کر رہا ہے نا، آپریشن سے پہلے وہ ایک فارم میں سائن کرواتا ہے کہ میرے کو اتنا ہی آتا ہے، ہم لے کے جا رہے ہیں آپریشن کرنے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈر کے مارے وہ جو بندہ ہے نا، اس کا دل جس کو پکارتا ہے اسے دعا کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم وہ وقت بھول جاتے ہو جب تمہاری کشتی دریا میں ڈوبنے لگتی ہے اور تم اللہ کو پکارتے ہو، اس کے بعد جب اللہ تمہیں ساحل میں پہنچا دیتا ہے پھر بھول جاتے ہو۔ ہم میں سے کسی میں بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے تو ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ مسجد میں کتنی اینٹ ہے ہم لوگ گن لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسئلہ ختم ہو، مسئلہ آرام والا ہو جائے تو پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ اس طرح کی زندگی جئیں گے اور اس طرح کے ہماری قوم جب تک یہ کام کرے گی تب تک ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی ہونے والا ہے۔ آپ سمجھ جائیے، بند الفاظ میں کہا گیا۔ تو اللہ نے دو باتیں کی، عبادت کے لیے اور تعلقات بنا دیا کہ اب یہ جو اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ سے استناعت مانگنا، یہ ایک طور پہ کنیکشن کے طور پہ اللہ نے بتا دیا تمہارا کام ہے اللہ سے مدد مانگنا، یہاں تم سے وٹنس کے طور پہ بلوا بھی دیا۔ اب اگر یہ کام آپ کسی اور کے ساتھ کر رہے تو وہ شرک ہے۔ اب یہ کام کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھی راستے کے لیے۔ اب اس کی تفسیر میں ایک حدیث آتی ہے، اس میں کئی حدیث ضعیف ہے، کچھ حدیث سندن مضبوط ہے، الگ الگ لفظ ہے، میں سب کا نچوڑ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث آئی ہے کہ اللہ کے بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھی لکیر کھینچتے، اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ دائیں دو کھینچتے بائیں دو کھینچتے، کسی میں آتا ہے کہ بہت ساری اگل بگل لکیریں کھینچتے، کسی میں آتا ہے 73 کھینچتے، اور کھینچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ راستہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ٹیڑھا بیکا راستہ جو ہے نا، ھذا صراط الشیطان، یہ جو راستہ ہے شیطانوں کا راستہ ہے، اور پھر سیدھی راستے جو بیچ کا ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں وَأَنَّ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ پھر آگے جو قرآن کی آیت ہے کہتے ہیں فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اس میں پوائنٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو ورنہ تم فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں چل جاؤ گے، نہیں، اگر تم نے اس سیدھے راستے کو چھوڑا تو فرقوں میں بڑھ جاؤ گے۔ اب فرقہ بڑھنے کا ریزن کیا ہے؟ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہمیشہ فرقہ کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ایک امام کی شکل میں یا کسی کی بھی شکل میں آ جاتے ہیں اور پورا جو طبقہ ہے وہ انہی کی بنیاد پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نسل در نسل چلنے لگتا ہے۔
جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں قادیانی کے پیچھے قادیانی چل رہے ہیں، بورا بہاؤدین بورا کے پیچھے بورا چل رہا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ہے، بریلوی کسی کے پیچھے چل رہے، دیوبندی کسی کے، تو سب نے ایک ایک شخصیت کو کھڑا کر لیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ دوسروں کی تحقیق سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تحقیق کی، بہت اچھی تحقیق کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ تو جب نبی نہیں ہے اس کا مطلب ہے ان سے غلطی ناحق ہو سکتی۔ تو جس معاملے میں وہ غلط ہے اس معاملے میں ہو سکتا ہے دوسرے طبقے کے عالم ہیں جنہوں نے بہترین کام کیا ہے، لیکن چونکہ میں اس طبقے سے نہیں ہوں تو میں اس کو نہیں پڑھتا۔ یہاں پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں شیعہ اور سنی ترجمہ میں لے کے جھگڑا کرتے ہیں۔ ترجمہ اس کا شیعہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے سیدھی راستے میں گامزن رکھ، اور اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے سیدھی راستہ دکھا۔ تو تشیع اس کو بولتے ہیں، یعنی شیعہ ان کو بولتے ہیں تم تو ابھی تک اپنے آپ کو ہدایت پہ نہیں مانتے، دعا میں کہتے ہو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مطلب تم یقین نہیں کرتے تم سیدھا راستہ میں ہو، ہے نا؟ اور پھر وہ بولتا ہے کہ ہر آدمی تو اپنے آپ کو سیدھا راستہ میں جانتا ہے، لیکن سیدھا راستہ کون سا ہے اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر، کوئی بھی مسلمان جہنم جانے کے لیے تو عبادت نہیں کرتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جان رہے کہ نہیں راستہ غلط ہے پھر بھی کر رہے۔ دو چیزوں سے کرتے ہیں، یا تو میں نے کبھی تحقیق ہی نہیں کی، جو میرے باپ دادا کر رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، یا دوسرا میں نے تحقیق کی لیکن غلط ہو گئی۔ تو یہ دو، لیکن کوئی جہنم جانے کے لیے نہیں کرتا۔ تو ابھی یہاں پہ معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتا نہیں کہ حق پہ کون سا راستہ ہے نا؟ تو اسی لیے ہم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راستہ میں دکھا۔ ہم اس کا ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں، جیسے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ راستہ صحیح ہے، تو ان کے لیے وہی ترجمہ ہوتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے میں گامزن رکھ۔ اب آج کے دور پہ تو ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا قرآن، یہ قرآن جو ہے یہ سمجھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آٹو بایوگرافی، یعنی اس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو غالباً اللہ کے نبی کو پڑھ رہے ہیں۔ وہ مجسمہ اس وقت تھا، آج مجسمہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی یہاں پہ۔ تو میں یہ کہہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، تو اس کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھا۔ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن اللہ یہاں پہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ دعا، جیسے میں نے کہا کہ اللہ آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اب آپ کو دعا اللہ سے کیا مانگنا ہے، تو وہ پہلا ریکمینڈیشن ہے یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راستے پہ چلا۔ کیونکہ ہدایت جو ہے نا بھائی، ہدایت یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہدایت اگر ملنی ہے نا تو اس 20 سالہ کافر کو جس نے اللہ کے نبی کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کو اللہ ہدایت دے کے سیف اللہ بنا دیتا ہے، جو اسلام کے نام پہ قیصر و کسریٰ کو فتح کر دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہے تو گھر کا چچا جو ہے نا وہ سید الکافر، یعنی کافروں کا سردار بن جاتا ہے، ابو لہب۔ یہ ایک ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ نے اپنے ذمے میں رکھی اور اپنے نبیوں کو کہا انک لا تہدی من احببت، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ محبت کرتے ہیں یا جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن یہدی اللہ من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ بدنصیب لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا لیکن اپنے لیے جہنم کی آگ پسند کی، اور وہ لوگ آج کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ان کی تعلیمات ان تک پہنچی، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور آج اپنی زندگی اس سوچ میں گزارتے ہیں کیا ضرورت پڑی ہے بھائی داڑھی رکھنے کی، دن بھر میں 5 وقت نماز پڑھنے کی، سچ بولنے کی اور انصاف کا معاملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کو ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی اللہ کے رسول ہے، اور یہ کتاب جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس کتاب میں اس کو پڑھیں، اور اس کا اول ترین جو مطلب ہے، اس کا اول ترین جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کی ضرورت ہمیں ہر لمحے پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کو ہدایت مل گئی، یا آپ کسی خاص فرقے میں آ گئے تو آپ نے سوچا کہ ہدایت مل گئی، نہیں، وہ تو ایک راستہ دکھایا گیا، اس کے علاوہ آپ کو چلنا ہے، جب تک آپ زندہ ہے، مرنے سے پہلے تک آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ نے صحابیوں کا واقعہ پڑھا، حضرت مدعم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، بخاری شریف کے حدیث ہے کہ جب آپ احد کے موقع پر تھے تو آپ کو ایک تیر آ کر لگتی ہے،
اور تیر لگنے کے بعد آپ جو ہے وفات پا جاتے ہیں. تو صحابی لوگ بیٹھے رہتے ہیں, وہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا شہادت ہے, اللہ وہ جو مدعم ہے وہ ڈائریکٹ جنت چلا گیا. اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کہتے ہیں کہ تم اسے جنتی کہہ رہے ہو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ایک چادر, صرف ایک چادر مال غنیمت سے بنا اجازت کے, مسلمانوں کے مال غنیمت سے بنا اجازت کے چرا لی تھی. اللہ نے اس چادر کو آگ کا چادر بنا کے اس کے اوپر اڑا دیا. اب آپ بتائیے کہ ہم لوگوں نے کتنوں کا ناحق مال کھایا ہے, یتیموں کا, مسجد کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پہ جو لوگ لے کر غلط کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے, بہت زیادہ, کیونکہ یہ مال جو ہے نا, یتیموں کا مال, اللہ کے نزدیک یہ مال کی بہت قدر ہے. اگر مال یتیموں کا ہے, آپ کا نہیں ہے, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں تو آپ بچ جائیں گے. میں نے کہا کہ یہ دنیا ناقص ہے, یہاں پہ آپ ایگزام دیتے ہیں, رزلٹ ملے گا محشر میں, اور اس دن صرف اور صرف اللہ آپ کو بچائے گا آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے, کیونکہ اللہ عادل ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا شکل اچھا ہے تو آ جاؤ, تمہارا اچھا نہیں ہے تو چلا جاؤ, نہیں. ان اللہ لا ينظر على قلوب اموالکم ولا اولادکم ولا اجسامکم. اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے اولاد کو دیکھتا ہے, نہ تمہارا جسم کو دیکھتا ہے. ان اللہ ينظر قلوبکم واعمالکم. اللہ اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے, اور تمہارے اعمال ہی تمہیں بچا سکتے ہیں. اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے دعا کرو ہدایت کے لیے ہر لمحے پر, کہ اللہ مجھے ہدایت پہ رکھے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں پر جن پر اللہ نے انعام نازل کیا, ایسے لوگوں پر جن پر اللہ رب العزت نے انعام نازل کیا. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا, ہے نا. تو انشاءاللہ اگلا ہفتہ اگر میں آؤں گا نیکسٹ درس پہ, تو ہم لوگ بات کریں گے دو گروہ کے بارے میں, جن پہ اللہ نے عذاب نازل کیا, جن پہ اللہ نے انعام نازل کیا. اور انہی دونوں لوگوں کی بنیاد پہ پورا کا پورا قیامت مصبر ہے, پوری قرآن کے اندر تفسیر بیان ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی, آئندہ درس میں آیا تو میں اس دو آیتوں کو پڑھ کر اس سورت کا مکمل تفسیر انشاءاللہ کر دوں گا. یہ سورت الفاتحہ کیونکہ اس کی تفسیر سمجھنی بہت ضروری ہے, ہم لوگ ہر روز نماز میں اس کو لازماً پڑھتے ہیں. اس کی تفسیر جب تک اس کا لذت نہیں معلوم ہو, نماز میں پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے پوری طرح سے پڑھنے, اس پہ سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے.